یہ خبر میں سوچ رہا تھا کوئی میڈیا کے اوپر کوئی سوشل میڈیا کا بندہ ہی دے دے، لیکن نہیں دی تو پھر ہم نے کہا کہ چلیے بھاری پتھر ہم ہی اٹھا لیتے ہیں۔ ملک ریاض صاحب ایک کریکٹر ہیں پاکستان کے اندر، آج کل مفرور ہیں، دبئی میں مقیم ہیں، اور دبئی میں بیٹھ کے وہ پاکستان کے اندر حکومتیں بنانے اور گرانے کے دعوے دار ہیں۔ وہ پاکستان کے اندر مختلف آئینی عہدوں کے اوپر بشمول صدر اور وزیر اعظم کے لوگوں کی تقرریاں کروانے اور ان کو گرانے کے دعوے دار۔ وہ اپنے دعوے میں کس حد تک، میں سنجیدہ تو نہیں کہوں گا، درست ہیں یا غلط ہیں، اس کے بارے میں تو کچھ نہیں کہا جا سکتا، لیکن بہرحال وہ ایوان صدر اور ایوان وزیر اعظم کے مقیم ضرور ہوتے ہیں۔ یہ پہلا موقع ہے کہ صدر زرداری صاحب جب سے صدر بنے ہیں اس وقت سے لے کے اب تک وہ ایوان صدر تشریف نہیں لا سکے، ورنہ پچھلے صدر زرداری صاحب کے پورے دور میں تو ان کا ایوان صدر میں ایک کمرہ مخصوص تھا جہاں پہ وہ تشریف لاتے تھے اور استراحت فرماتے تھے۔ میرے منہ سے نکلنے لگا تھا رحلت فرماتے تھے، استراحت فرماتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے، اور وہ بہت بیمار بھی ہیں، کہا جاتا ہے اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے، ایسی بات کسی دشمن کے لیے بھی نہیں کرنی چاہیے، لیکن وہ استراحت فرماتے تھے۔ اس کے بعد تیار شیار ہو کے اس کمرے میں زرداری صاحب سے ملنے جاتے تھے، پھر واپسی پہ پھر وہاں پہ قیام کرتے تھے 2-3 گھنٹے، اور بعض اوقات اس کمرے میں رات بھی گزارایا کرتے تھے۔ ایوان صدر میں ان کا بھی کمرہ تھا، مبینہ طور پہ ہمیں یہ بتایا گیا۔ لیکن انہوں نے ایک ظلم کیا ہے جی لاہور کے اندر اپنے سٹاف کے اوپر، اور میں کیونکہ ان کے سٹاف نے ہمیں اپروچ کیا تھا بالواسطہ طور پہ، تو میں نے کہا کہ ہم اس کے اوپر آواز بلند کریں۔ ان صاحب کا انہوں نے بحریہ ٹاؤن کا ایک ایویشن ڈپارٹمنٹ بنا رکھا ہوا، اور ایویشن ڈپارٹمنٹ کے تحت ان کا جہاز بھی تھا، بڑے والا، مطلب جیٹ جس کو کہتے ہیں، جیٹ بھی تھا۔ لیکن جیسے ہی انہوں نے مشکل حالات دیکھے تھے اور یہ پاکستان سے فرار ہوئے تھے، جس کے اندر گوگی نہیں بیٹھی ہوئی، وہ والا جیٹ تھا، اور وہ والا جیٹ جو تھا اس کے اندر گوگی کے ساتھ جیٹ بھی چلا گیا، جدھر گئیاں کشتیاں ادھر گئے ملا۔ انہیں پتہ چل گیا تھا کہ جو میرے ساتھ میرے سرپرست ہیں وہ یا تو ریٹائر ہو رہے ہیں اپنی نوکریوں سے، یا جو میرے پے رول پہ ہیں ان کا جو اثرات ختم ہو رہے ہیں اور میرے اوپر مشکل وقت آ رہا ہے، وہ یہاں سے نکل، ٹھیک ہے۔ اور انہوں نے اپنے اس طرح کے موویبل ایسٹ جو تھے وہ بھی موو کر دیے تھے، اور چلے بتا دیتے ہیں آپ کو، حافظ صاحب کو انہوں نے دانا ڈالا تھا، حافظ صاحب نے آگے سے تلاوت شروع کر دی تھی، وہ بھی سورہ بقرہ دی، ٹھیک ہے۔ دفعہ جادو کے لیے سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے، حافظ صاحب نے وہ تلاوت شروع کر دیتی، اس کو سمجھ آ گیا کہ بندہ نہیں قابو آئے گا، ٹھیک ہے۔ اور ان کا تو سارا فراڈ چلتا ہی ہر آرمی چیف کی چھتر چھایا کے اندر اور زیر سرپرستی ہوتا ہے۔ جب حافظ صاحب جو ہے وہ تیسرے رکوع پہ پہنچے تو جناب ریاض ملک صاحب دبئی پہنچ چکے تھے، انہیں پتہ چل گیا تھا کہ ایتھے میری دال نہیں گل، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا ملک ریاض صاحب فرار ہو گئے پاکستان سے، اور جا کے دبئی میں انہوں نے ایک مستقر تعمیر کر لیا، اپنا اڈا جو تھا وہ تعمیر کر لیا، اور بلکہ تعمیر ہو چکا تھا، وہاں پہ منتقل ہو گئے، اور پھر مختلف سیاست دانوں کے بچوں کو جو کہ اس وقت سیٹ اپ کے اندر بھی بڑے اہم آئینی عہدوں پہ ہیں، ان کو ابلائج کرنے کے لیے کسی کو چیف اسٹریٹجسٹ آفیسر کسی کو چیف پلاننگ آفیسر، اس طرح کے عہدے بانٹ کے تو انہیں کوئی 20-25 لاکھ روپے مہینے کی تنخواہیں لگا دی، ساتھ میں دبئی میں قیام۔ بچہ جو ہو، والدین اس کو کتنا کا مزاحمت کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا، ہم نہیں کر سکتے، تو والدین کتنے کی مزاحمت کر سکتے ہیں اپنے ہونہار بیٹے کو جو اس وقت زندگی میں فلاپ بیٹھا ہو، ون فائن مارننگ پتہ چلے کہ اسے 5 لاکھ دی نوکری بھی مل گئی ہے، نال گڈی شڈی بھی لب گئی ہے، نال آنے جانے کے لیے جہاز کا چوٹا بھی لب جائے گا، دبئی میں مقیم ہوگا۔ تو میرا مطلب ہے کہ والد نے کہنا شکر ہے جان چھٹی ہے بھی کسی کام لگا ہے، ٹھیک ہے، ورنہ لائبلٹی بن کے گھر بیٹھا ہوا ایسے۔ ایسی صورت کے اندر ملک ریاض صاحب وہاں پہ چلے گئے، اور انہوں نے اپنے جو جیٹس تھے نا وہ سارے ڈسپرس کر، لیکن ان کو اڑانے کے لیے انہوں نے جو سٹاف رکھا تھا، یا ان کا جو مینٹیننس سٹاف تھا، دیکھیے جہاز نے جب ٹیک آف کرنا ہوتا ہے اس سے پہلے اس کا ایک پرزا چیک ہوتا ہے۔ اب تو خیر ڈیجیٹل ماحول ہو گیا نا، وہ ٹوٹی لگائی
ٹیبلٹ کھولی ٹک 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 کٹ کر کے ساری چیزیں چیک کر لی ہیں، لیکن ان کے پاس تو مینولی کام ہوگا نا، جو مینول چیز طریقے سے چیک ہونا چاہیے، ہاتھ لا آگے کہ اے لوپی جڑی یہ لگی ہوئی ہے کہ نہیں ہے، ساری چیزیں ہیں، وہ سارے کام جو ہیں وہ کرنے کے لیے ایروناٹیکل انجینئر ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس کو جو بھی کہہ لیں، وہ جہاز کی مینٹیننس کا سٹاف ہوتا ہے، اور پائلٹس بھی تھے، یہ پائلٹ اور جہاز کی مینٹیننس کا سٹاف. اچھا، پھر ان کے پاس ہیلی کاپٹر بھی ہیں 3، جو کہ یہ اڑا کے نہیں جا سکے، کیونکہ ہیلی کاپٹر جو ہے وہ میکسیمم یہاں سے رحیم یار خان جائے گا اور وہاں پہ اس کو فیولنگ کی ضرورت پڑ جائے گی، وہ ایک سٹاپ میں تو کم از کم کراچی پہنچے گا اور آگے دبئی جانا. ہیلی کاپٹر یہ صاحب نہیں نکال پائے، جہاز انہوں نے ادھر ادھر کر دیا، ٹھیک ہے. تو وہ ہیلی کاپٹر 3 کھڑے ہوئے تھے. گزشتہ کچھ عرصہ پہلے نادیدہ قوتوں نے ان ہیلی کاپٹروں کو اڑنے کی اجازت دینے سے انکار کر دیا، کیونکہ جہاز جہاں سے بھی فضا میں بلند ہونا ہے، بھلے وہ ہیلی کاپٹر ہے، بھلے وہ جیٹ ہے، بھلے وہ پکھے والا جہاز ہے ٹربو پراپ ہے، اور بھلے ڈرون، ایون ڈرون، ٹھیک ہے، یہ کسی بھی چیز نے ہوا میں اوپر کو جانا ہے، وہ 100 اگر تسی کھمبا لانا ہے، ہمارا پھڈا پڑا رہا ہے ایویشن کے ساتھ، سول ایویشن کے ساتھ، ٹھیک ہے، اور ہم نے وہاں پہ ریڈیو کا کھمبا لایا ہوا تھا، چوتھے کے دن پہنچ جاتے سن تربان واسطے، پھر کو فون شون کری دے سی، منت اللہ کری دی، پھر بچ گئی رس. اخیر میں 2.5 سال تک وہ تھے آنکھ مچولی کے بعد. ایک دن جیسے ہی ہم نے وہ دادا چھوڑا، انہوں نے کھمبا اتار کے وہ ماریا. انہوں نے کہا وہ بابا ہے ویسی جی وجہ نال اسی تانوں معافی دیتی ہوئی سی، انہوں تسی نوکری تو کر دیتا ہے تو لو پھر ان کھمبا بھی لے کے جاؤ جتے لینا. تو خیر وہ جناب ایویشن والے تو اگر کوئی ہائٹ کے اوپر چیز چلی جائے ایئرپورٹ کے آس پاس تو اس کے اوپر معترض ہو جاتے ہیں. یہ تو ہر چیز جو ایئرپورٹ کے علاقے کے اندر یا شہر کے اندر ایک مخصوص اونچائی سے اوپر جائے گی، بھلے وہ فکس ہو بھلے وہ موویبل ہو، ایویشن سول ایویشن اس کا نوٹس لے گا، ٹھیک ہے. تو وہ لہذا سول ایویشن کو کہہ دیا گیا کہ یہ جہاز، یہ ہیلی کاپٹر جو ہیں یہ فضا میں بلند نہیں ہوں گے. ملک ریاض صاحب کے 3 ہیلی کاپٹر جو تھے ان کو کہہ دیا گیا کہ پائیں تو ایتھے ہی رہنا ہے، یو آر بینگ گراؤنڈڈ، نہیں یو ہیو بین گراؤنڈڈ. یہ آرڈر پہنچا ہے جی آج سے کوئی پچھلے ہفتے 5 دن پہلے کنوے جب کیا گیا ہے بیریا ٹاؤن کی انتظامیہ کو، 5 یا 6 دن پہلے پہنچا ہوگا. اس سے اگلے دن ہی انہوں نے 28 لوگ جن کے اندر پائلٹس بھی شامل تھے، اور پائلٹس کو اس لالچ پہ ادھر لیور کیا گیا تھا، انہوں نے بڑی بڑی آفرز ٹھکرا کے تو یہاں پہ اس لیے جوائن کیا تھا کہ ان کو کہا گیا تھا کہ آپ کو ایک لگژریس کنال کا ولا بنا کے دیا جائے گا. وہ 12 سال تو وہ کنال کے ولے کی راہ تک رہے تھے، لیکن ان کو 1 منٹ کے نوٹس کے اوپر کہا گیا کہ یور سروسز آر نو مور ریکوائرڈ. 28 بندے ہیں جی ایویشن کے، اور ان کے اندر پائلٹس بھی شامل ہیں، 3 سے 4 ہیں. کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ وہ اگر آپ ہیلی کاپٹر اڑانے والے کو بھی پائلٹ کہتے ہیں تو وہ تو پھر آدھی درجن سے زیادہ کام ہو جاتا ہے. میں صرف جیٹ کے پائلٹ کو پائلٹ شمار کر رہا ہوں. مطلب یہ دنیا بھر کے اندر ہائیلی پیڈ اور ہائیلی ریسپیکٹیبل جابز ہیں، لیکن وہ سارے پائلٹ بھراواں نے بھی چول مار لی ہونی کہ چلو یار ملک ریاض دے حرام دے کھاتے دے وچوں سانوں حلال دی چیز لبھی. ویسے حرام دے کھاتے وچوں حلال دی چیز لبدی نہیں ہوندی. دیکھ لو کہ اشر ہے، لالچ بری بلا ہوتی ہے. اچھا بلا ایئر لائنز کا کیریئر چھوڑ کے آپ ادھر کو آئے یار، میرا مطلب ہے. لیکن بہرحال اس وقت آپ مظلوم ہیں، آپ کو تانے دینا نہیں بنتا. ہماری یہ التماس ہے، گزارش ہے، اور میری چونکہ یہ غلط فہمی ہے، بلکہ بہت بڑی غلط فہمی ہے کہ حافظ صاحب جو ہیں وہ ہمارا ولاگ کبھی کبھار سن لیتے. تو حافظ صاحب اگر آپ سن رہے ہوں تو ان بیچاروں کو کوئی حق ہی دلا دیں ان کا، کیونکہ اس وقت ملک ریاض کے سامنے کوئی آواز کھڑی ہے وہ آپ کی ذات ہی ہے. ہمیں تو یہ بھی پتہ ہے کہ آپ کے جانے کے بعد پھر اجالا نہیں اندھیرا ہے، ٹھیک ہے. تو اگر ان 28 لوگوں کی اشکشوئی ہو جائے، بیریا ٹاؤن کے ایسٹس یہیں پہ ہیں، ان کو 24 گھنٹے کا نوٹس بھی نہیں دیا گیا، انہیں 1 منٹ کے نوٹس کو ایک ای میل کے ذریعے فارغ کر دیا گیا، ٹھیک ہے. ایک تو وہ ڈیزرو کرتے ہیں کہ انہیں 3 ماہ یا 6 ماہ کی سیلری دی جائے اگر انہیں نکالا جانا مقصود ہے تو، نمبر 1.
نمبر دو، ان کی پینشن اور گریجویٹی جو کٹتی رہی ہے ان کی سیلری سے، اس کو بھی وہ ڈیزرو کرتے اور اس کو بھی پورا پورا حساب ان کو ملنا چاہیے۔ اس وقت ان کے اوپر بیریا ٹاؤن کے دروازے بند ہیں، ان کو کوئی داخلہ کی اجازت نہیں ہے، کوئی ان کے سوال کا جواب نہیں دے رہا۔ اور میں نے تمہیں ایک ہی بات کہی تھی، میں نے کہا تھا کہ جیسے میں کرتا ہوں نا روزانہ، کہ اللہ تبارک و تعالی ملک ریاض کا بیڑا غرق فرما، اس نے اس ملک کے اندر غریب کے لیے گھر بنانے کا خواب بھی مشکل بنا دیا ہے، گھر بنانے کا خواب دیکھنے کا عمل بھی مشکل بنا دیا ہے، اس کی نسلیں تباہ ہوں، ٹھیک ہے نا۔ اس کی بیٹی تو ماڈل کے ساتھ لڑائی کرتی پکڑی گئی تھی نا، اور اس کے مقابلے میں اتر آئی تھی۔ میں بیٹی کے بارے میں اس سے زیادہ بات نہیں کہنا چاہ رہا، اس کے بیٹوں کا بھی یہی حشر ہو، اس کے دمادوں کا بھی یہی حشر ہو، اس کی بہوؤں کو بھی یہی حشر ہو، اور اس کا بھی یہی حشر فرما۔ میں تو روزانہ یہ بد دعا کر کے ایسے اپنی صبح کا آغاز کرتا ہوں، تو میں انہوں 28 بندیوں کو بھی انڈائریکٹ مشورہ پہنچوایا، میں کہ تسی بھی صبح عمل شروع کر دیو، یہ شخص تباہ و برباد ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ اپنے مظلوم بندوں کی جو استدعا ہوتی ہے وہ بے ثمر نہیں لوٹاتا، ٹھیک ہے نا۔ ہاں، اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔